السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ باخیریت ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، آپ لوگوں کو تمام آفت و بلیات سے محفوظ فرمائیں۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ مصباح ہدایت ہے، جس کا عنوان ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عزیزان محترم، اس بات کو دھیان سے سنیے کہ دنیا واقعی خسارہ ہے، دنیا کی محبت خسارہ ہے، دنیا کا ذکر خسارہ ہے۔ وہ ہر چیز جو ما سوا اللہ ہے، سب دنیا ہے اور دنیا خسارہ ہے۔ بندے باوفا کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے، سوتے اٹھتے چلتے پھرتے، خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ در حقیقت محبت پروردگار یعنی محبت الہی کے سوا ہر چیز خسارے میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرما رہا ہے، والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب بخوبی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون خسارے میں ہے اور کون خسارے میں نہیں۔ قرآن کریم نے بہت اچھے انداز سے سمجھا دیا ہے۔ قرآن کریم ان لوگوں سے مخاطب ہے جو عمل صالح کو چھوڑ کر اپنے دل و دماغ کو دنیا میں ملوث کر چکے ہیں۔ روپیہ، پیسہ، بیوی، بچے، خاندان، حویلی، زمین، زن، زیور، یہ سب خسارہ ہے۔ زن زیور ہی نہیں بلکہ زر زیور بھی، یہ بھی خسارہ ہے۔ وہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے محروم کر دے وہ دنیا ہے، اور دنیا خسارہ ہے، دنیا اندھیرا ہے۔ اس کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہی ذکر ہے جس سے اس اندھیرے میں روشنی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی یاد اور دنیا کے خیال کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی کے خیال کو داخل کر کے انسان کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو جگمگائے، اپنی دنیا اور اپنا عقبہ دونوں کو سرخرو کریں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرما رہا ہے والعصر، قسم زمانے کی،
ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ جو دل و دماغ کو دنیا کی طرف ملوث کرتا ہے، جو اپنے خیالات کو یاد الہی کے طرف نہیں موڑتا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اور جو لوگ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو در حقیقت ایمان لانا کہا کسے جاتا ہے؟ ایمان لسانی، جو زبان سے کہہ دیا اور ایمان لے آئے؟ نہیں، انسان کو چاہیے کہ پہلے ایمان لانے کی تحقیق کریں کہ اصل میں ایمان لانا کہا کسے جاتا ہے، کیونکہ ہر بات کو مان لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ جاننا ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا لسانی طور پر کافی ہے، تو ان کو چاہیے کہ فکری پرواز کو بڑھا کر حق کی بلندی کا جائزہ لیں۔ ایمان لانا اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ دی ہے، چشم ظاہر اور چشم باطن۔ چشم ظاہر سے یعنی ظاہری آنکھ سے ہم لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ظاہری ہے، جو فنا ہے، جو فنا ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ہماری آنکھ خود فانی ہے، تو جو فانی ہے وہ فانی چیزوں کو ہی دیکھ سکے گی۔ لیکن انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح چشم ظاہر عطا کیا ہے، یعنی ظاہری آنکھ عطا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے باطنی آنکھ بھی عطا کی ہے۔ جس طرح انسان ظاہری آنکھ سے ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح انسان چشم باطن سے یعنی باطنی آنکھ سے باطنی اشیاء کو دیکھتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دنیا دیکھتا ہے جو دنیا غیب میں ہے۔ انسان در حقیقت اپنے ذات میں عالم کبیر ہے، یعنی وجود انسان میں دونوں عالم سمائے ہوئے ہیں، زمین، آسمان، کائنات کی ہر شے انسانی وجود میں سمائی ہوئی ہے۔ انسانی وجود میں 18,000 عالم پوشیدہ ہیں۔ اس بات سے انکار منافق یا کم نگاہ کریں گے، لیکن جو لوگ وحدت الوجود پر ایمان رکھتے ہیں، انسان کے وجود کے عالم اکبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ بخوبی ہماری یہ بات سمجھ سکیں گے کہ انسان کے اندر 18,000 عالم پوشیدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں باطن سفر کر کے 18,000 عالم کی سیر کرے۔ یہ تعلیمات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جسے نسبت مرشد کامل نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ آشنائے خودی بروئے نسبت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے وجود میں اللہ تبارک و تعالی کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عینی دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں گواہی دیتی ہے
کہ یہ جلوہ الہی ہے، یہ جلوہ محبوب خدا ہے۔ اس طرح ایمان لانے کو کہا جاتا ہے عینی ایمان لانا، دیکھ کر ایمان لانا۔ اور کیوں نہ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ دی ہے تو آنکھ سے دیکھا جا سکتا وہ ہر شے جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ ظاہری آنکھ ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، باطنی آنکھ باطنی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اللہ کے راز تک پہنچے، اپنی حقیقت تک پہنچے، نسبت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر سلطنت خودی کا جائزہ لیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، کیونکہ تبلیغ اسی کا نام ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ دوسرے تک پہنچانا۔ جو لوگ حاضر ہیں ان تک روبرو پہنچانا، اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو وصیت کی۔ نیک عمل سے مراد یہ کہ اپنی زندگی کی ہر ایک سانس اللہ تبارک و تعالی کے نام کر دی، خیال الہی سے کبھی محروم نہ رہے، جو حیات النبی کو حقیقت میں سمجھے اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی وصیت سے مراد جو مناظر سلطنت روحانیت میں ان لوگوں نے دیکھا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے احباب و اقارب بھی ہماری طرح ان مناظر کو دیکھے، اپنے دل میں ایمان کی روشنی حقیقت میں اتارے، اپنی ہر ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھ دے۔ یہ وصیت حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کی، اس کے ساتھ صبر کی بھی وصیت کی، یعنی تلقین کی وصیت کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان اصل میں وہ لوگ ہی لا سکتے ہیں، وہ گروہ لا سکتا ہے جو گروہ اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہے۔ مولا کریم ہر ایک کو صراط مستقیم سمجھنے اور صراط مستقیم پر سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔